السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تعلق سے 4 الگ الگ خبروں کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے ساجھا کرنا مقصود ہے۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 21/1۔ افغانستان کے 3 بڑے شہروں میں طالبان کے حملے۔ افغانستان کے جنوب اور مغرب میں موجود 3 بڑے شہروں میں لڑائی جاری ہے۔ طالبان ان شہروں کو سرکاری فورسز سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان ہرات، لشکرگاہ اور قندھار کے کچھ حصوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ جب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ستمبر تک تمام غیر ملکی فوجی یہاں سے چلے جائیں گے، تب سے طالبان نے دیہی علاقوں میں تیزی سے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ لیکن ان شہروں کی قسمت انسانی بحران کے خدشات کے حوالے سے اہم ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ حکومتی افواج کتنی دیر تک صورتحال پر قابو پا سکیں گی۔ لشکرگاہ سے اطلاعات موصول ہوئیں کہ سنیچر کو طالبان گورنر ہاؤس سے چند سو میٹر کی دوری پر تھے، لیکن انہیں رات تک واپس دھکیل دیا گیا۔ یہ گزشتہ چند روز میں ان کے حملے کی دوسری کوشش تھی۔ افغان فورسز کے کمانڈر نے کہا کہ انہوں نے جمعے کو طالبان کو کافی حد تک جانی نقصان پہنچایا ہے۔ طالبان کی توجہ اب افغانستان کے شہروں پر ہے۔ صورتحال غیر مستحکم ہے، لیکن صوبہ ہلمند کا مرکز لشکرگاہ میں، جہاں بہت سے امریکی اور برطانوی فوجی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس میں اس وقت سب سے زیادہ مخدوش حالات ہیں۔ طالبان کے حامی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے شہر کے مرکز سے اپنے لوگوں کی فتح یابی کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ وہیں دوسری طرف قندھار میں پارلیمنٹ کے ایک رکن نے BBC کو بتایا کہ شہر کا طالبان کے ہاتھوں میں چلے جانے کا شدید خطرہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں اور ایک انسانی آفت آنے والی ہے۔ گل احمد کمین نے کہا کہ صورتحال ہر گزرتے گھنٹے کے بعد بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہر کے اندر جاری لڑائی گزشتہ 20 سالوں میں ہونے والی شدید ترین لڑائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان اب قندھار کو ایک اہم مرکز کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا شہر جسے وہ اپنا عارضی دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ گل کمین کہتے ہیں کہ اگر یہ شہر ان کے قبضے میں چلا گیا تو اس سے خطے میں موجود 5 سے 6 صوبے بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان شہر کے مختلف اطراف میں موجود تھے اور وہاں بہت زیادہ شہری آبادی رہتی ہے۔ گل کمین کہتے ہیں کہ اگر طالبان شہر کے اندر چلے گئے تو پھر وہاں حکومتی فوج کے لیے بھاری ہتھیاروں کا استعمال ممکن نہیں ہوگا۔ وہیں تیسری طرف افغانستان کے مغربی شہر ہرات پر کنٹرول کے لیے طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان سخت لڑائی جاری ہے۔ طالبان کے خلاف لڑنے والوں میں صرف افغان فوجی نہیں بلکہ دیگر طالبان مخالف جنگجو بھی شامل ہیں۔ ان جنگجوؤں کی قیادت اسماعیل خان نامی ایک بااثر مقامی کمانڈر کر رہے ہیں، جنہیں مقامی طور پر امیر اسماعیل خان بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ عمر رسیدہ جنگجو کمانڈر اسماعیل خان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 1980 کی دہائی میں افغانستان پر سوویت حملے کے دوران روسی افواج کے خلاف لڑائی میں شریک رہے، تاہم وہ طالبان کے بھی مخالف ہیں۔ سن 1992 سے لے کر سن 1997 تک وہ صوبہ ہرات کے گورنر بھی رہے، جس کے بعد وہ سن 96 سے سن 2001 تک افغانستان میں قائم رہنے والی طالبان حکومت کی قید میں چلے گئے۔ BBC پشتو کے سید انور کے مطابق طالبان حکومت کے دوران وہ کچھ عرصے کے لیے قندھار میں قید بھی رہے، جہاں سے وہ بعد میں فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ سن 2001 سے سن 2004 تک دوبارہ ہرات کے گورنر رہے اور بعد میں سن 2005 سے سن 2013 تک حامد کرزئی کی حکومت میں وزیر توانائی و پانی بھی رہے۔ سیاسی طور پر وہ برہان الدین ربانی کی جمعیت اسلامی سے وابستہ رہے ہیں، جو طالبان کا مخالف سیاسی دھڑا ہے۔ سید انور کے مطابق اسماعیل خان بعد میں بھی سیاسی طور پر بااثر رہے ہیں، یہاں تک کہ موجودہ افغان صدر اشرف غنی بھی ان سے مشاورت کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں ہرات کے دورے میں اسماعیل خان سے ملاقات بھی کی۔ اس کے علاوہ برطانوی افواج کے سابق سربراہ جنرل ڈیوڈ ریچرڈز نے خبردار کیا ہے کہ بین الاقوامی افواج کے انخلا سے افغان فوج کا مورال مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور طالبان ملک کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ امدادی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس جنگ کی وجہ سے غذا، پانی اور سہولیات کا بڑا بحران پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے صوبہ نورستان میں آنے والے شدید سیلاب کے بعد امدادی کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل کے ناظرین میں ہمارے انڈیا والے، مغربی پڑوسی پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے ناظرین کو بالخصوص اور دیگر کرم فرماؤں کو بالعموم راہی حجازی کا سلام پہنچے۔